توکلت علیک یا رب العالمین۔ نہ پوچھ عالم برگزشتہ طالعی آتش، برستی آگ جو باران کی آرزو کر دے۔ جب مخالف ہوائیں چلنے لگیں تو الفاظ بھی اپنے معنی کی دھار بدل لیتے ہیں، جیسے میری قسمت میں اور تیرے گلے میں ہار۔ لفظ وہی ہیں، معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت شعر ہے، اس کی تفصیل کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ داستان ہے، لیکن شعر ابھی سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ جب زبان پہ بات ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت شعر اور کون سا ہو سکے گا۔ یہ کہتے ہیں ناسخ خستہ جاں کہ بقول میر و دبیر کے، گیا سینہ چھن یا دل ہی چھن، جو بولے چھن تیرے گھنگرو، زیر زبر پیش سے چھن چھن اور چھن ہو گیا۔ ہے نا خوبصورت شعر؟ تو آئیے ہمارے برادر ملک مصر کی طرف جب حسن مبارک کے خلاف تحریک نے اپنا زور پکڑا، اقوام المسلمین نے پھر ایک بار زور پکڑا، تو تمام دنیا میں مبارک کے لفظ کو مبروک سے تبدیل کر دیا گیا۔ یہ لفظ میں نے پہلی مرتبہ اس وقت سنا جب ایک معصوم سی بچی جس کے والدین نامسلم تھے تو ایک دم مجھے آ کے لپٹ گئی عید کے دن اور کہنے لگی عید مبروک۔ تو مجھے بہت پیار آیا اس بچی پر اور میں نے کہا ہاں بیٹا عید مبارک، اس طرح سے جیسے میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں۔ تو وہیں پر کچھ لوگ موجود تھے، تو ان میں سے ایک صاحب نے آ کر مجھے بتایا، کہنے لگے شیخ یہ ایجپٹ سے نئی ہوا چلی ہے تو اب تو ہمیں مبروک ہی کہنا پڑے گا۔ اور پھر کافی دیر تک اسی موضوع پر بات چیت رہی کہ اس لفظ مبروک کو کس حد تک پھیلایا جا رہا ہے صرف حسن مبارک کی مخالفت میں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی کوریڈور سے گزرتے ہوئے بے نظیر صاحبہ نے طنز کیا اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اور کہا مسٹر پرائم منسٹر یو آر فنڈامنٹلسٹ۔ پرائم منسٹر صاحب آپ بنیاد پرست ہیں۔ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے جواب دیا نو میڈم آئی ایم ناٹ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ و احد رب دو عالم پہ یقین ہو، ایسا یقین جس میں چنا ہو نہ چنی ہو، پک اینڈ چوز نہ ہو، مرنا ہو کہ جینا ہو، وہ دنیا ہو کہ دی ہو، سب کچھ ہے اسی کے لیے، یہ ذہن نشی ہو۔ ہے یہ وہ عقیدہ سرے سرمایہ ہستی، اغیار جسے کہتے ہیں بنیاد پرستی۔ گر عیب ہے بنیاد پرستی تو انہیں کیا، اور گر اس سے ہے کوئی نقصان انہیں تو ہمیں کیا۔ الفاظ کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہ فورتھ جنریشن وارفیئر کا جب آغاز ہوا تو ویسے تو یوں کہنا چاہیے کہ یہ جناب گوبل صاحب کے دور ہی سے عروج پر آنے لگا تھا، جب انہوں نے ماضی قریب کی تاریخ میں اس سے بہت کام لیا اور وہ کہا کرتے تھے کہ کسی جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ تمہیں خود بھی یقین آ جائے تو اور زیادہ کانفیڈنس سے بول سکو گے اور دوسروں کو یقین ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں تو عام طور پر مشہور ہے آکاش وانی، بی بی سی اور سی این این۔ یہ بیچارے کتنی بھی سچی خبریں بھی دیں تو دوسری طرف سے کیا جواب آتا ہے، میں نہ مانوں۔ یہ ادارے اپنی کریڈیبلٹی کو کھو چکے ہیں، جبکہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ فوری طور پر ریڈیو کی طرف دوڑتے تھے، خاص طور پہ بی بی سی کے لیے، وائس آف امریکہ کے لیے، کہ یہاں سے آپ کو وہ خبر مل جائے گی جو لوکل ریڈیو اور ٹی وی پر آپ کو میسر نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کو امریکن خود بتاتے ہیں کہ یہ جو سی این این آپ دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر یہ والا سی این این نہیں چلتا، وہی خبر جو آپ کو بتائی جاتی ہے وہ امریکہ کے اندر مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال امریکن تھنک ٹینک نے بڑے غور و خوض کے بعد ایک لائے عمل تیار کیا۔ انہیں نفسیات دانوں نے بتایا کہ جب ہم انسانی نام لیتے ہیں تو لوگوں کے جذبات پر اثر ہوتا ہے ان کا، لہٰذا جب بھی کبھی آپ اپنے دشمن کو ماریں تو کبھی افراد اور فرد نہ کہیں، ہمیشہ ان کے لیے پہلے ایک ٹائٹل رکھیں اور اس ٹائٹل کو اتنا مشہور کر دیں کہ لوگ خود بخود سمجھ جائیں کہ یہ ان کے لوگ مرے ہیں۔ آپ کو انسانوں کی تعداد بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ان خبروں کو اس طرح سے سنیں گے جیسے کوئی سکور سنتا ہے کہ اتنا سکور ہو گیا، دیٹس آل۔ ایک وقت تھا جب ہمیں کسی بم بلاسٹ کے بارے میں پتہ چلتا تھا یا کوئی جنگی خبر آتی تھی تو ہم کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہم نہ صرف خود ان الفاظ کی وجہ سے اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ خبریں چلتی رہتی ہیں، 10 ادھر مار دیے، 15 ادھر مار دیے، 20 ادھر مار دیے، اتنے ادھر مر گئے، لیکن ان کے ساتھ ہمارے انسانی جذبات کیوں نہیں ابھرتے؟ اس لیے کہ پہلا لفظ آیا تھا سینڈلسٹ، پھر اس کے بعد آیا اینٹی گورنمنٹ فورسز، پھر اس کے بعد لفظ آیا اینٹی ڈیموکریٹک فورسز، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اب تو اس کی بھرمار ہے، طالبان، القاعدہ، آئسس، دہشت
دہشت گرد، فنڈامنٹلسٹ، انتہا پسند، دہشت پسند، اس سے پہلے ہوتے تھے بائیں بازو کی فورسز. تو اب وہ الفاظ مزید گھناؤنے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا. جب قطر کے امیر نے الجزیرہ کی سرپرستی قبول کی تو اس وقت یہ چیز سامنے آئی، اور کچھ حد تک اب بھی قائم ہے. اگر آپ الجزیرہ سے خبر سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا محمد صالح ولد محمد ابراہیم اس میں مارے گئے، ابو حفیظ ولد محمد یونس، یعنی آپ کو کنیت اور ولدیت کے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں، جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہم میں سے ہی کوئی مارا گیا ہے، کوئی انسان تھا. یہی وجہ ہے کہ جب وہاں پر 6 افراد کی مرنے کی خبر آتی ہے تو فوری طور پر لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور بڑی طاقتوں اور معتبر اداروں کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. اس میں ہم ابھی تک ناکام ہیں. تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہم اپنی انسانی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، 4 جوان اور 2 آفیسر. پاکستان کا نقصان 17 کے نقصان پر انہوں نے دشمن کے 135 لوگ مار دیے. اب آپ اسکور سنا رہے ہیں. جب آپ ان کے نام لے کر خبر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودن کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے. صحابہ نے آپ کی توجہ مبذول کروائی کہ حضور یہ یہودن ہے، تو آپ نے کہا میں تعظیم انسانیت کے لیے کھڑا ہوا ہوں. اللہ اکبر. تو اگر ہم اپنے میڈیا پر اپنی خبروں میں کسی بھی سائڈ کے لوگوں کے نام لیں تو یقیناً دل دہلیں گے، اور اس سے حالات کی شدت میں یقیناً کمی آئی. انسانی جان کا معیار بلند ہوگا اور انشاءاللہ احترام انسانیت اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کرے گی. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس کے ہاتھوں میں جو گن ہیں، اگر ان کے آگے بھی کیمرہ لگا دیا جائے اور یہ شرط قائم کر دی جائے کہ اس کے سیفٹی کیج جیسے ہی ہٹایا جائے وہ کیمرہ آن ہو جائے، تو یہ جو پولیس مقابلے ہیں ان میں یقیناً کمی آ جائے گی، بلکہ ختم ہو جائیں گے. جس طرح سے یہاں یورپ میں اور امریکہ میں ٹریفک پولیس کی گاڑیوں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ جب آپ کو روکنے کے لیے ساتھ چلتے ہیں تو اس وقت وہ کیمرہ سپیڈو میٹر اسکرین پر ہوتا ہے جو آپ کی سپیڈ اور سامنے والی گاڑی کی سپیڈ بتاتا ہے، اور چلان کا جو پروسیجر ہے وہ سارا کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے. ایمانداری اور بے ایمانی اس کا تو سوال ہی نہیں ہے. حقائق سامنے ہوں، ٹیکنالوجی سے کام لیجئے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان احتجاج کرنے والوں میں اگر موت کے گھاٹ اتارے جاتے ہیں تو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں. یہاں انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. کتاب سلمان رشدی لکھ رہا ہے اور جان گنوا رہے ہیں 100 سے زیادہ ہمارے ہاں کے لوگ. اب اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے اور اب یہ ٹیکنالوجی بہت عام ہو چکی ہے. گن سیفٹی کے ساتھ ہی کیمرہ آن ہو جائے کہ جب آپ اس کا رخ کسی کی طرف کریں تو وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو. مجھے امید ہے کہ حکام بالا اس طرف توجہ دیں گے. ابھی ایک پوسٹ موصول ہوئی. پوسٹ کرنے والے کا نام اسد تھا اور وہ شیر کی ذات و بنیاد پر جو لان تان کر رہے تھے. بیچارہ شیر نہ صرف یہ کہ جنگل کا بادشاہ رہا ہے بلکہ انسانی تاریخ میں بادشاہت کا سمبل بھی. اس کو کسی کی مخالفت میں اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں شیر ایک کرپشن، غداری اور چوروں کا نشان نہ بن جائے. مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کا نشان شیر تھا اب وہ یقیناً خود بھی یہ خواہش کریں گے کہ اس نشان کو بدل دیا جائے. ویسے بھی انہیں پہچان نہیں ہے شیر اور ٹائیگر میں. کہتے شیر ہیں، تصویر ان کی ہمیشہ ٹائیگر کی ہوتی ہے. میں نے آج تک لائنوں والا اس طرح کا شیر نہیں دیکھا جو ان کے جھنڈے پر عموماً نظر آتا ہے. تو اتنی تو ان کی جنرل نالج ہے. بہرحال شیروں کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ جنگل کا بادشاہ ہے، اپنی ذات میں سست ہوتا ہے، سارا دن سوتا رہتا ہے اور شاہانہ زندگی گزارتا ہے. بہت کم خود شکار کے لیے نکلتا ہے، لیکن جب شیر خود شکار کرتا ہے تو اس کا پورا کلین، اس کا پورا قبیلہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے. اسے کہ وہ بہت اطمینان سے سب سے پہلے دوسروں کا مارا ہوا تو کھاتا ہے، لیکن جب خود شکار کرتا ہے تو اس کی نظر شیرنی کی طرح سے یا دوسرے گوشت خور جانوروں کی طرح سے کسی کمزور، بیمار، سست پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ وہاں سے سب سے بہترین جانور چنتا ہے.
ہے، سب سے طاقتور، سب سے خوبصورت، سب سے بڑا۔ نیشنل جیوگرافک میں آپ دیکھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیوں شیر سے شیرنیاں اتنی محبت کرتی ہیں اور اس کے بچے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب پاپا اٹھتے ہیں تو پھر بہترین کھانے کو ملتا ہے۔ لیکن صرف سیاست ہی میں نہیں، جب شیر کو کتے سے بھی بری حالت کر دی جائے، جب شیر سرکس میں آ جاتا ہے تو عرف عام میں کہتے ہیں وہ کتا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے حرام ہے انسانوں کا مارا ہوا جانور، یا تو وہ چھین کے کھائے گا یا شکار کر کے کھائے گا۔ لیکن جب شیر کو بھیک مل جائے تو پھر وہ حقیقتاً کتا ہو جاتا ہے۔ اس سے متعلق ایک مشہور واقعہ ہے ہندوستان کا۔ ایک علاقے سے شیروں کو ہٹانا تھا، ان کی نقل مکانی کرنی تھی، اس لیے کہ اس کے ارد گرد بہت ساری آبادیاں آ گئی تھیں، اور وہ آبادیاں جنگل کے اتنے قریب آ گئی تھیں کہ اکثر ان کے مال و مویشیوں کو خطرہ رہتا تھا، اور ایک آدھ بچے اور خواتین بھی ان شیروں کا شکار ہو گئی تھیں۔ تو ہندوستان کی حکومت نے کیا کیا کہ ان شیروں کو وہاں سے پکڑ کر دوسرے کسی جنگل میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران شیروں کو ان کے پنجروں میں کھانا دیا جاتا رہا، تو جب تک دوسری جگہ کا انتظام نہیں ہوا تو انہیں یہ حرام کھانا ملتا رہا، اور جب یہ شیر دوسرے جنگل میں چھوڑے گئے تو پتہ چلا کہ ان 6 کے 6 شیروں کو مقامی آزاد کتوں نے مار دیا، کیونکہ یہ حرام خور ہو گئے تھے، اور جو آزاد کتے تھے وہ اپنا حق حلال کا کھاتے کھاتے شیر ہو گئے تھے۔ اب اس سچے واقعے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کو آپ لوگ خود سوچئے۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔